خالق کائنات رب لم یزل اللہ تبارک و تعالی کی مختلف صفات میں سے ایک صفت ہے ان اللہ حجی، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ حیا والے، لحاظ والے، شرم والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے، شاخوں میں سے، شعبوں میں سے بہت بڑا حصہ، بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور تمام انبیاء حیا والے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ گویا حیا والی صفت دین اسلام کا درہ امتیاز ہے۔ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے لیے لازم ہے اور اس کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے، اسلامی لحاظ سے بھی، ایمانی لحاظ سے بھی، دینی شرعی لحاظ سے بھی، اور ثقافتی لحاظ سے بھی، تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی، رہن سہن کے لحاظ سے بھی، معاشرے کے امن و اخوت، معاشرے کی درستگی و اصلاح، معاشرے کی خیر اور برکت کے لیے بھی حیا کا ہونا ضروری ہے۔ ہر مرد میں بھی، ہر عورت میں بھی اس صفت کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر کے امت کے ہر طبقے، ہر زمانے، ہر علاقے کے، ہر قوم اور خاندان کے جو نیک لوگ ہیں، صلحاء، علماء، اولیاء، ان کی بھی یہ محبوب صفت ہے۔ سب کے سب حیا والے اور حیا کو پسند کرنے والے، بے حیائی سے کوسوں دور اور بے حیائی کو ناپسند کرنے والے اور بے حیائی سے نفرت کرنے والے۔ اسلامی معاشرے کا، اسلامی تہذیب اور تمدن کا یہ ایک خاصہ ہے کہ جو بندہ دین اسلام کے جتنا زیادہ قریب آتا ہے، دین اسلام کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے، دین اسلام پر جتنا زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے دل دماغ میں دینی تعلیمات جاگزیں ہوتی ہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں، تو اس بندے کے اندر جہاں اور اچھی صفات آتی ہیں، جہاں اور اچھے خصائل آتے ہیں، وہاں حیا والی صفت یہ خصوصی طور پر ہر ایمان والے کے اندر آ جاتی ہے۔ جتنا جس کے ایمان کا لیول اونچا ہوتا ہے، ایمان کا لیول بلند ہوتا ہے، ایمانی لحاظ سے وہ مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ حیا والا ہوتا ہے، مرد کے لحاظ سے بھی، عورت کے لحاظ سے بھی۔ عورت جتنا زیادہ دیندار ہوگی اتنا زیادہ حیا دار ہوگی، مرد جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا زیادہ حیا دار ہوگا۔ گویا کہ حیا ایمان اسلام کا ایک خاصہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کا ایمان تو کامل ہو، اسلام تو کامل ہو، لیکن حیا اس کے اندر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ بے حیا ہو، حیا سے بالکل محروم ہو، حیا سے بالکل خالی ہو،
اور پھر وہ دیندار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں حیا ہوگا وہاں دین ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں حیا ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں، خاصہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورت کے لیے حیا کو ایک زیور قرار دیا ہے۔ جیسے میک اپ کر کے، زیور پہن کر کے عورت ظاہری طور پر حسین بن جاتی ہے، حسن کا مظاہرہ کرتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر حیا عورت کا زیور حیا والا ہو جائے تو پھر عورت ایمانی لحاظ سے، عورت باطنی لحاظ سے، عورت روحانی لحاظ سے، عورت اسلامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے وہ اللہ کے ہاں اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ وہ جنت کی شہزادی قرار پاتی ہے۔ اس لیے فطری طور پر اللہ نے ہر بیٹے کے اندر یہ صفت رکھی کہ وہ اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، عورت اپنے گھر کی عورت کو حیا والا دیکھنا چاہتا ہے۔ بیٹا ہو تب، بھائی ہو تب، خامد ہو تب، باپ ہو تب، مرد کسی بھی لحاظ سے عورت کے ساتھ جو رشتہ رکھے گا تو وہ عورت کے اندر حیا والی صفت کا سب سے زیادہ خواہاں ہوگا کہ جو بھی میرے گھر کی عورت ہے، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے ہے، ماں کی حیثیت سے ہے، بیٹی کی حیثیت سے ہے، بیوی کی حیثیت سے ہے، اس کے اندر حیا والی صفت ضرور ہو۔ وہ اس کے اندر بے حیائی کو، حیا سے دوری کو، حیا سے محرومی کو انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی ایمان والا مرد، کوئی بھی اسلام والا مرد، اسی طریقے سے عورت جتنا دیندار ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے مرد کے لیے بھی یہی جذبات رکھتی ہے کہ میرا بیٹا ہے تو حیا والا ہو، میرا خامد ہے تو حیا والا ہو، میرا بھائی ہے تو حیا والا ہو، میرا باپ ہے تو حیا والا ہو۔ کوئی عورت دیندار اپنے گھر کے کسی مرد کو بے حیا نہیں دیکھنا چاہتی، بے حیائی کی حالت میں پسند نہیں کرتی، اور کوئی مرد دیندار اپنے گھر کی کسی بھی عورت کو حیا سے محروم نہیں دیکھنا چاہتا، حیا سے خالی نہیں دیکھنا چاہتا، بے حیائی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ بے حیائی کو ہر دیندار مرد بھی، ہر دیندار عورت بھی انتہائی ناپسند کرتے ہیں، اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کوئی مرد، کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی عورت بے پردہ ہو، میرے گھر کی عورت کسی غیر محرم کے سامنے اپنے حسن کا مظاہرہ کرے، اپنے حسن کو اوپن کرے، اپنے حسن کو ظاہر کرے، اپنے جسم کو ظاہر کرے، اس کے جسم کو کوئی بیگانی آنکھ، غلط اور غلاظت بھری آنکھ دیکھے، اور کوئی زبان اس کے بارے میں جملہ کسے، کوئی گندا ذہن اس کے بارے میں گندی سوچ سوچے، کوئی غلیظ ہاتھ اس کی طرف بڑھے، کوئی پاؤں اس کی طرف چلے، یہ قطعاً کوئی مرد پسند نہیں کرتا۔ تو جیسے یہ غیرت، یہ حیا، یہ صفت دین کے ساتھ ایک لازمہ خاصہ ہے، تو پھر میرے بھائیوں، یہ جو کلمے کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہے، پاکستان بنا ہے، جس کے لیے بے شمار مردوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، عورتوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، بچے اور بوڑھوں نے جانیں دی ہیں، اپنا خون بہایا ہے، وطن علاقہ چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، رشتہ دار چھوڑے ہیں، خاندان چھوڑے ہیں، تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ اس ملک میں ایمان ہوگا، اس ملک میں حیا ہوگا، اس ملک میں دین ہوگا، اس ملک میں کلمہ ہوگا، اس ملک میں شریعت ہوگی، اس لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ ورنہ دنیا کے لحاظ سے مکان، لباس، خوراک، کھانا پینا، کاروبار، یہ سارا کچھ پہلے بھی ہو سکتا تھا، پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ قربانی اس لیے دی۔ اور آج اگر یہ ملک بننے کے بعد بھی کوئی گندی سوچ والا، کوئی گندے ذہن والا، کوئی گندی تہذیب والا، کوئی گندے تمدن والا، کوئی گندی اپنی فکر رکھنے والا یہ سوچے کہ آج میں مسلمان عورتوں کو روڈوں پہ دوڑا کے اور خواتین کا ریس لگا کے
اور میں اس سے کوئی جدت کا مظاہرہ کروں گا اور میں اس سے کوئی دنیا کی برابری اپنے آپ کو دکھاؤں گا، تو یہ بے حیائی کسی صورت میں بھی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ میں جب اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں برداشت نہیں کرتا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں مشترکہ ہوتی ہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر کی بیٹی آتی ہے، ننگے سر آتی ہے، آپ اس کے سر پر اپنی رحمت والی چادر ڈال دیتے ہیں، آپ اس کو پردے میں کرتے ہیں، تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ کسی کی ہو، بہن بہن ہے، چاہے وہ کسی کی ہو۔ اب جن عورتوں کو نکر پہنا کے ننگا کر کے روڈوں پہ دوڑایا جائے گا، کیا وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کی بہنیں نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کی کل کو مائیں بننے والی نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کی کل کو بیویاں بننے والی نہیں ہیں؟ یقیناً وہ کسی کی بیٹیاں ہیں، یقیناً وہ کسی کی بہنیں ہیں، یقیناً وہ کل کو کسی کے گھر کا حرم بننے والی ہیں، بیویاں بننے والی ہیں، یقیناً وہ کل کو کسی کی مائیں بننے والی ہیں۔ تو جو آج روڈ پہ نکر پہن کے ننگے ان کو دوڑایا جائے گا اور اس کو ترقی کا نام دیا جائے گا، اس غلاظت کو، اس گندگی کو، اس بے دینی کو، اس بے حیائی کو، اس بے غیرتی کو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میں دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ ہم بھی تمہارے برابر کے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ ہے، ہمارے ہاں بھی بنیاد پرستی نہیں ہے اور اتنا زیادہ دیندار لوگوں کا ہولڈ نہیں ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ جہاں ہم اپنی سکی بہن بیٹی ماں بیوی کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، تو اپنے ملک کی ایک ایک بیٹی کی عزت کا تحفظ مسلمان مرد کے ذمے ہے۔ تو پھر اس مسلمان ملک میں، اس کلمے کے نام پر وجود میں آنے والے ملک میں غیرت مند مرد موجود ہیں، زندہ ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، دینی حیا کو سمجھتے ہیں، دینی غیرت کو سمجھتے ہیں۔ وہ کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی بندہ ہماری ماؤں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنوں کو وہ روڈوں پہ لا کے اور نکر پہنا کے اور یوں ریس خواتین کی اور یوں وہ کہے کہ جی میں دنیا کی برابری دکھا رہا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ مسلم عورتیں بالفرض والمحال کوئی کہے کہ جی مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں ہوں گی، مسلمانوں کی بہنیں نہیں ہوں گی، مسلمان عورتیں نہیں ہوں گی، لیکن ہیں تو بیٹیاں نا۔ میں نے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے کہ غیر مسلم کی بیٹی کے سر پہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی چادر ڈالی ہے، غیر مسلم کی بیٹی کے سر کو بھی ننگا نہیں دیکھا اور نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری غیرت ایمانی اور اسلامی کا تقاضا ہے، یہ ہماری مشرقی تہذیب اور تمدن کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ملک کی تہذیب کا تقاضا ہے، اسلامی شناخت کا تقاضا ہے۔ پاکستان اس دنیا میں مدینہ طیبہ کے بعد سب سے واحد وہ ریاست ہے جو ایک اسلامی ایمانی اور دینی کاز کے طور پر وجود میں آئی ہے، جس کے پیچھے لا الہ الا اللہ کا ایک ایمانی جذبہ تھا۔ اس لیے اس ملک کی جو تہذیب اور تمدن ہے ایمانی اسلامی، اس کا تحفظ بھی ہر پاکستانی کا فرض ہے اور اس فرض کو انشاءاللہ نبھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔